الحمد لله الذي لم يزل لا يزال حيا قيوما قادرا سميعا بصيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الله سبحانه وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال الله سبحانه وتعالى: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وقال الله سبحانه وتعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. قلت صف لي منطقه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة، لا يتكلم في غير حاجة، طويل السكوت، يفتتح الكلام ويخدم بأشداقه، يتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل لا فضول ولا تقصير، دمس ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت لا يذوم منها شيئا، ولا يمدحه ولا يقوم لغضبه. میرے محترم دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنی مبارک اور عالی شان محنت کے لیے یہاں جمع فرمایا ہے. یہ ہمارا اکٹھ کسی اور چیز کے لیے نہیں ہے. یہاں ہم مالک کو خوش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، مالک کو راضی کرنے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں. اللہ نے وہ مبارک راستہ، جس مبارک راستے سے ساری دنیا کے انسانوں کو آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر قیامت تک جو آدمی آئے گا، قیامت کی صبح پیدا ہوگا، اللہ نے وہ عالی شان محنت، عظیم الشان محنت وہ ہمیں عطا فرمائی ہے. یہ وہ محنت ہے، اس محنت سے اللہ نے ایسے ایسے صنادید قریش جو بڑے نامور تھے، ان کی گردنیں جھک گئی، وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے.
اور شرک کی رگیں کھوکھلی ہو گئی اور توحید کا ڈنکا بجا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت، اللہ نے آپ کو نبی نہیں بلکہ نبیوں کا نبی، امام الانبیاء بنا کر بھیجا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ اور یہ وہ محنت ہے جس محنت کے ذریعے لوگ جہاں جہاں پڑے ہیں، جو جو باتیں کر رہے ہیں اور جن جن گندگیوں میں ہے، اللہ اس مبارک محنت سے انہیں انقلاب دے کر، پلٹا دے کر ہدایت کی طرف لا رہے ہیں۔ یہ وہ مبارک محنت ہے، اس محنت کی کرنے کی وجہ سے زمانہ قیامت جو ہے کہ یہ محنت چلتی رہے گی، قیامت نہیں آئے گی۔ یہ وہ محنت اور یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ کو بہت پیارا ہے، اور یہ وہ محنت اور وہ طریقہ ہے، اس کا اللہ نے جو بدل ہے وہ اپنے خزانوں میں رکھا ہے۔ جب زہری آنکھ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا یہ بند ہو جائے گی اور پھر دیکھیں گے، اس وقت پتہ چلے گا اب تو سب لوگ ہم دھوکے میں ہیں۔ یا صاحبی لا تغترر بتناعمی فالعمر ينفد والنعیم یزال وإذا حملت إلى القبور جنازہ فاعلم بأنك بعدها محمول۔ اے دوست، دنیا کی نعمتوں میں ایسے وقت مت ضائع کر، اور یہ گھڑی کی ٹک ٹک اسے غافل مت ہو جا، اور آگے آنے والا جو اللہ نے ایک نظام رکھا ہے، ہر آدمی کے چارپائی کو کندھا لگنا ہے۔ یہ جس میں ہم جاتے ہیں یہ ایک قبر ہے، آدمی جہاں پہنچ گیا وہی اس کے لیے قبر۔ کسی کے لیے قبر بنی پانی، کس کے لیے قبر بنی جسے ہم قبر کہتے ہیں، کوئی آدمی جو ہے درندوں اور انسانوں اور اسی طرح جو ہے مختلف درندوں کے جو ہے پیٹ میں چلا گیا۔ بہت سارے انسان ایسے ہیں، انہیں اللہ کو علم ہے ہم کہاں رہیں گے، کتنا عرصہ رہیں گے، ہم کیا کھائیں گے، ہم کیا کریں گے، بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور ہماری موت جو ہے وہ کہاں پر واقع ہوگی۔ اب تو بہت سارے ایسے ہیں انہیں یہ کندھا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ إِلَى بَيْتٍ مَّثْوَاكَ الَّذِي أَنْتَ مُدْخَلُ وَأَرْجُعُ مَقْرُونًا بِمَا هُوَ شَاغِلِ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنِي وَبَيْنَكَ خُلَّةٌ ولا حسن ود مرة في التبازل أما إذا جد الفراق فإنني لما بيننا من خلة غير واصل فخذ ما أردت الآن مني فإنني سيسلب بي في مهل من مهائلي فإن تبقني لا تبق فاستنفدنني وعجل صلاح قبل حتف معاجل۔ اپنے جسم پہ رحم کھا لے، آدمی کا نفس، آدمی کا جسم اپنے آپ کو خود کہہ رہا ہے، وہ بیت الوحدہ، وہ بیت الغرفہ اور وہ بیت الدودہ، وہ کیڑے اور مکوڑوں کا گھر ہے، کیڑے اور مکوڑوں کا وہ گھر ہے۔ لاکھوں کروڑوں انسان اس کے اندر چلے گئے ہیں، بس ہم اس انتظار کے اندر ہیں کب ہماری موت آئے گی، ہم بھی وہاں چلے جائیں گے۔ بڑے نامور آئے، بڑے اونچے تھے، لیکن آج کسی کا کوئی نام نہیں ہے۔ اس کائنات میں کل من علیہا فان، ساری کائنات کو فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ساری خوبیاں اللہ کو سجتی ہیں۔ اللہ نے جسے جو کمالات دیے، کسی کو حسین شکل دی، کسی کو حسین آواز دی، کسی کو جو ہے اس کا گفتگو کا انداز اچھا ہے، کسی کی بات کو چلاتے ہیں، کسی کی بات کو نہیں چلاتے۔ اور اللہ نے یہ ساری خوبیاں کہاں سے پھوٹ رہی ہیں؟ یہ سارے نبیوں کو کہاں سے ملا؟ سارے صحابہ کو کہاں سے ملا؟ دنیا کے اندر جتنے عقلاء ہیں یہ کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ اللہ نے فرمایا تمہاری حیثیت سارے کے سارے تم فقیر ہو۔ ہارون رشید بیٹھا ہوا، کسی نے ہارون رشید سے کہا، اطباء بیٹھے تھے، ایک طبیب نے یہ کہہ دیا، اے ہارون رشید یہ بتائیے اگر آپ کا چھوٹا پیشاب بند ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟
فرمانے لگے میں اپنی آدھی بادشاہت اور سلطنت اس کو میں دے دوں گا، میرا علاج کر، میرا پیشاب آ جائے، مجھے جو ہے اگر جو ہے یہ آپ آدھا گلاس پانی کا آپ کو چاہیے وہ کہ اس کے لیے بھی میں آدھی بادشاہت دے دوں گا۔ اب پانی اندر چلا گیا، یہ نکلے کیسے؟ کہ اس کے لیے آپ کا پخانہ، آپ کا پیشاب وہ خارج نہیں ہو سکتا، لیکن اب جو ہے یہ 64 لاکھ مربع میل پر اس سے زیادہ حکومت کرنے والا یہ تڑپ رہا ہے، سچے مالک نے آنکھ پھیر لی ہے، اس کی جان نکل رہی ہے۔ اب یہ کہنے لگا طبیب سے اب یہ نکل جائے تو آدھی بادشاہت اس پر دے دوں گا۔ سمجھدار تھا، سمجھانا چاہتا تھا کہ جس پوری کائنات کی مالیت جو ہے وہ ایک گلاس پانی ہو، آدھا پینے پر آدھا نکالنے پر، ہمیں یہ بادشاہت نہیں چاہیے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کا بڑا حیرت انگیز نظام ہے۔ آدمی جو ہے، آدمی کے یہ جو گردے ہیں، یہ روزانہ آدمی سویا ہوا ہے، پھر رہا ہے، چل رہا ہے، یہ 36 دفعہ 24 گھنٹوں میں خود بخود واش ہو رہے ہیں۔ اللہ اپنے امر سے اسے واش کر رہے ہیں۔ بڑی سے بڑی جدید ٹیکنالوجی 4-5 دفعہ کے علاوہ 24 گھنٹے میں نہیں کرا سکتے۔ یہ ایک آنکھ ہے، اللہ نے ایک آنکھ میں 13 کروڑ اس کے اندر بلب رکھ دیے ہیں۔ کیا اس کی کمال قدرت ہے! ایک ہی قدم اٹھاتا ہے، 45 جوڑ اس کے حرکت کرتے ہیں۔ اس کی شرانے جو ہیں اسے بڑھایا جائے اور ایک جو ہے لمبا ٹریک ہو جیسے ریلوے کا ہے، اور 1 لاکھ میل سے بھی زیادہ یہ آگے بڑھ جائیں۔ اللہ نے حیرت انگیز یہ دل ہے، یہ دل پمپ کر رہا ہے، اور اگر یہ دل باہر نکال دیا جائے اور بڑا ٹینکر کھڑا کر دیا جائے تو 24 گھنٹوں کے اندر یہ دل بڑے ٹینکر کو بھر دے گا۔ اب دل کی یہ حرکت بند ہوئی ہے کہ یہ سامنے لاش پڑی ہے، یہ بڑے سے بڑے عہدے والا ہے، یہ بڑے سے بڑا صنعت کار ہے، لیکن لاش پڑی ہے۔ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ لنگڑا مچھر کیا حیثیت ہے؟ نمرود کے ناک کے راستے سے گیا کہ لگاؤ جوتے، جو اپنے آپ کو رب کہہ رہا تھا، اور فرعون اللہ نے سارے کچھ دیا اور اپنے آپ کو کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، اتنے بڑھیا دعوے کر رہا ہے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی، تفسیر عزیزی میں ہے 16 لاکھ فوج کو بحر کلزم سے اٹھا کر بحر پھینک دیا۔ اب اسے کہ الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، ہم تو تجھے تو نشان عبرت بنائیں گے قیامت تک کے لیے۔ آپ چلے جائیں مصر میں عجائب گھر کے اندر اس کی لاش پڑی ہے، لیکن ہائے افسوس، ہائے افسوس، اگر کروڑ دفعہ کہوں تو تب بھی کم ہے۔ ہم یہ واقعات، ہم اس سے کوئی اثر نہیں لیتے، ہم جنت پروف بھی ہیں، جہنم پروف بھی ہیں، یہ سارا کچھ ہمارے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ لِيَهْلِكْ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ اللہ نے قرآن مجید کو کھول کھول کر بیان کیا ہے اور کہا یہ ایسی کتاب ہے، یہ نصیحت آموز کتاب ہے، لیکن وہ آدمی جو اس سے نصیحت حاصل کرے، وہ آدمی جو اس کو پڑھے، ایک آدمی اس کو دیکھے نہیں، ایک آدمی اس کو پڑھے نہیں، اس کی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آئے گا۔ یہ قرآن اللہ نے، اللہ کا یہ ایسا کلام ہے۔ چھوٹا بچہ بیٹھا تھا اور ایک ابن مقنع کے بارے میں آیا ہے، بلکہ ایک اعرابی دیہاتی اونٹ پر چلتے ہوئے آیا۔ یہ جو سونے والے ہیں نا، ان سے درخواست ہے تھوڑی ہمت کر کے آگے ہو جائیں، دیکھو آپ سو جاؤ گے، ہم پھر گھر چلے جائیں گے، ظاہری بات ہے تھوڑا سا وقت ہے، آپ دھیان سے بیٹھو گے تو اس پر جو ہے ہم چوکنا ہو کر بیٹھیں، توجہ سے بات سنیں۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسان کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے جتنے بھی انبیاء انہیں صحائف دیے، پیارے حبیب کو پیاری کتاب دی، آپ کی
اللہ نے اس کائنات کو بنانے سے 2000 سال پہلے سورۃ یاسین کی خود تلاوت کی. اب اس کے اندر قرآن میں وہ بلاغت ہے اور قرآن کے اندر وہ اسلوب اللہ نے بیان کیے. اب وہ چھوٹا بچہ یہ آیت پڑھ رہا تھا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. وہ عربی کوئی مسلمان نہیں تھا، وہ دیہاتی تھا، عربی سمجھتا تھا. وہ اونٹ سے نیچے اترا اور اس نے سجدہ کیا. اس بچے نے پوچھا کہ سجدہ تو اللہ کو کیا جاتا ہے، کہ کہا یہ جو کلام ہے میں اس کلام کو سجدہ کر رہا ہوں، اس میں کیا کمال بلاغت ہے. فاصدع، اے نبی جی کھول کر بیان کرو. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، ان مشرکین سے مت گھبراؤ. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو آپ سے ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہیں نا، ہم ان کے لیے کافی ہے. یاد رکھنا اللہ کے غیر کو ہم اپنے دل و دماغ سے نکال دیں. ما خاف ابن آدم، آدم کا بیٹا جس چیز سے ڈرتا ہے اللہ پھر اسی میں مبتلا کر دیتے. اس لیے کہا کہ یہ اپنے اندر سے غیر نکالے. جب یہ نکال دے گا کذاب بقیع یحسبہ الظمآن ماء، یہ سارے کے سارے اسے جو ہے یہ صحرا اور ریت نظر آئے گی. اس لیے اپنے جو ہے اللہ کے ساتھ تعلق کو بڑھیا بنانا ہے. اس لیے اپنے دل کا تعلق جو ہے یہ اللہ کے ساتھ کیسے جڑ جائے. ہاں ہم نے کسی سے کوئی اثر نہیں لینا. رات کا وقت ہے یا دن ہے یا ہم بازار میں جا رہے ہیں یا ہم کسی کام کر رہے ہیں، ہم ہیں طالب تبلیغ. تبلیغ کا طلب کرنے والا. تبلیغ کا لفظی معنی پہنچانا ہے. یہ پہنچانا، دعوت کا لفظی معنی بلانا ہے. اب یہ پیغام پہنچا رہا ہے، کس کا پیغام پہنچا رہا ہے؟ اللہ کا پیغام. لیکن کمال یہ ہے کہ یہ متاثر اوروں سے ہے. کیا پیغام پہنچائے گا؟ جب اس کا دل میں اثر کسی اور کا ہے، جو دل میں جو ہوگا وہی آگے چلے گا. یہ دل کا اثر کسی سے نہیں لینا، بالکل نہیں لینا. براہ راست اللہ کی مدد ساتھ ہو گئی ہے. کوئی بھی ہاتھ ڈالے گا، وجاء الحق وزاق الباطل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. ہر جگہ آ رہا ہے یہ ایمان والے اب ہٹ جاؤ، یہ کھڑے ہیں. ہاتھ ڈالو گے. اللہ کے نبی نے فرمایا سندعو الزبانیہ، یہ سامنے کھڑا ہے ابو جہل، اس نے اپنی مجلس والوں کو بلایا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر یہ آگے نہیں آیا؟ آپ نے فرمایا اگر یہ ایک قدم بھی اٹھاتا میرا رب اس کے تکہ بوٹا کر دیتا اور یہ اسے ختم کر دیتا اور یہ ختم ہو جاتا. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، قرآن یہ ایک ذہن سازی کرتا ہے. قرآن یہ ایسی کتاب ہے سارے دنیا کے عقلاء جو ہیں اس سے عاجز آ گئے. ابن مقنع جا رہا تھا، اسے ساروں نے تیار کیا کہ آؤ ہمیں قرآن تیار کر کے بتاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے. 1 سال کا خرچہ تیار ہو گیا اور اپنے کمرے میں بیٹھ گیا. روزانہ ایک لکھتا چند اشعار، لکھنے کے بعد پھر دیکھتا کہ اس میں بلاغت کے اسلوب کتنے ہیں اور فن بلاغت اور علم معانی. ہمارے مدارس میں مختصر معانی پڑھی جاتی ہے تو اس کے اندر یہ فنون ہے قرآن کے بلاغت کے کہ اس کے اندر جو ہے یہ کتنے میں اسلوب لے کر آؤں گا بلاغت کے. یہ عربی زبان بڑی عجیب زبان ہے. ہمیں شوق پیدا ہو جائے، ہمیں جو ہے جنت کی زبان، انبیاء کی زبان، اور ہمارا جذبہ پیدا ہو جائے. ہم تو غیروں کی زبانوں سے بہت متاثر ہیں، ساری دنیا متاثر ہے، ہم بھی متاثر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی اثر نہیں لیا ہوا. اثر ہوگا تو تب پتہ چلے گا، وہ اثر جسم پر نظر آئے گا. اب یہ نکلے تو وہ اتنے عرصے سے بنا رہا تھا. گھر سے باہر نکلا، کھڑکی کھلی ہوئی تھی، ایک چھوٹی بچی کی آواز آئی. وہ یہ پڑھ رہی تھی وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. جب یہ سنا تو اس نے سر پکڑا. اس میں تو
قرآن کی سب سے بڑی فصاحت اور بلاغت والی آیت یہ ہے، اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اس میں اسلوب بلاغت 21 بیان کیے گئے، ہمارا کام نہیں ہے کہ امرؤ القیس بڑا شعر تھا، یہ وہاں پر پہنچا اور یہ مر گیا، اس کی بہن تھی، اور قصیدے کو لگایا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ میں وہاں لگا دوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں آپ وہاں لے جائیں۔ جیسے یہ آیات وہاں پر لٹ گئی اور فوراً اس کی بہن آئی، کہنے لگے کیا عجیب یہ کلام ہے، اور آپ نے سارے اشعار اسے اتار دیا، جن کی لونڈیاں اور جن کے نوکر ہزاروں لاکھوں اشعار فی البدی کہتے تھے، قرآن نے آ کر انہیں عاجز کر دیا۔ یہی سورۃ فاتحہ جب اتری تھی، اس کے ساتھ 7 لاکھ فرشتے اترے ایک سورۃ فاتحہ کے ساتھ۔ اللہ نے کہا پیارے حبیب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تورات میں اس جیسی کلام ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، یہ پورے قرآن کا اللہ نے یہ خلاصہ اتارا۔ ہمارے بڑے جب یہ پڑھتے تھے نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ ہی سے، یہاں پر ایاک نعبد میں مفعول کو مقدم کیا ہے، ورنہ ضابطہ یہ ہوتا ہے جیسے پہلے آئے گا فاعل، اس کے بعد آئے گا مفعول، فاعل پر ہوتے ہیں 2 پیش اور مفعول پر آ گئی زبریں۔ اب جیسے کہتے ہیں ضرب زید عمرا، اب پہلے زید آئے گا، زید نے عمر کو مارا۔ اب یہاں پر ایسے ہوتا نہیں، جب مفعول کو پہلے لے کر آئے تو اسے جب مقدم کرتے ہیں تو اس سے حصر کا ایک فائدہ ہوتا ہے۔ ایاک نعبد، خاص ہی خاص پہلے کہا، فعل والا کام بعد میں ہو رہا ہے، فاعل بعد میں آ رہا ہے، ہاں خاص ہی خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ پھر آگے بھی ایسے ہی کیا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ والے نماز پڑھتے تھے، کئی دفعہ جو ہے آ کر اس میں گر جاتے۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا، کہنے لگے ہم جو ہے اپنی بات میں جھوٹے ہیں، ہم نماز میں فاتحہ میں اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں اللہ مدد تجھ سے مانگتے ہیں، عبادت تیری کرتے ہیں، لیکن مدد تو ہم ادھر ادھر سے مانگ رہے ہیں، مدد جو ہے ہم ادھر ادھر سے مانگ رہے ہیں، اس لیے فلاں کے پاس جائیں گے، فلاں کے پاس جائیں گے، فلاں کے پاس جائیں گے۔ بھئی کہاں آئے ہوئے؟ حج کرنے کے لیے آئے ہیں، کہ میری جیب کٹ گئی ہے، پیسے نہیں ہے میرے پاس۔ کہا تیرے پاس پیسے نہیں، کبھی کس سے ملاقات کرتا ہے، کبھی کس سے ملاقات کرتے ہیں، کہ ملاقاتیں کرتے تھک جائے گا تو چلا جا وہاں پر ملتزم پر چمٹ جا، اور بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ جو ہے وہاں چلا جا۔ اب بیت اللہ کے جو ہے کپڑوں کو پکڑا اور رویا، ایسا رویا اللہ نے سارے فیصلے کر دیے، کہا سارے خزانے میرے ہاتھ میں ہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے خزانے، اور کہا لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی چابیاں بھی میرے پاس ہیں، تم سوچ نہیں سکتے میرے پاس کتنے خزانے ہیں، کہ یہ خزانے میں تمہیں دوں تو تم تو بڑے بخیل ہو، یہ خزانے سارے کے سارے میرے قبضے قدرت میں ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، دل ہمارا تب دھلے گا، دل ہمارا تب صاف ہوگا جب ہم یہ بول بار بار نفی اس بات کے بولیں گے اور بار بار کہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سورۃ فاطر کی آیت وَإِن يَمْسَسْ، وہاں لفظ آ رہے ہیں بِرَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، آپ کھول دیں کھول دیں، آپ نہ کھولیں آپ بند کر دیں، یہ جو ہے کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ فرد دوسری جگہ آ رہا ہے یہ زمین اور آسمان تانبے اور لوہے کے بن جائیں، زمین جو ہے ایک تنکا نہ اگائے، آسمان اوپر سے پانی کا ایک قطرہ نہ بہائے، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ پکا ہے، پکا ہے۔ گندم ہے 50,000 روپے من ہو جائے، لیکن اللہ نے وعدہ کیا ہے، ہم نے انہیں روزی ہمارے ذمے ہے، روزی دیں گے۔ امام اسمعی تھے نا، امام اسمعی، قرآن کا بڑا شوق تھا،
اب یہ جا رہے تھے، انہوں نے امام اصمعی نے کہا کہ مجھے جو ہے یہ جو قرآن کی آیت ہے متا کے معنی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے، متا کے معنی قرآن میں آئے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے، حالانکہ بہت بڑے امام بھی ہیں لغت کے، اور یہ چکر لگا رہے ہیں۔ ایک گھر میں پہنچے اور وہاں کا اہل عرب سے جا کر میں سیکھتا ہوں، تو وہاں ایسے باڑ لگی ہوئی تھی، اب وہاں پر پہنچے تو گھر والے نہیں تھے، ایک چھوٹا بچہ کھڑا تھا۔ جب چھوٹا بچہ وہاں کھڑا تھا، اس چھوٹے بچے نے یہ بتایا، وہاں جو کھڑا تھا اسے پوچھا کہ تیرے والدین کہاں ہیں؟ وہ اتنے میں خاموش کھڑا رہا، اتنے میں اس کے والدین ہے، ابو ہے، امی ہے۔ اس بچے نے کہا یا اماں جا الرقیم، اے میری ماں ابھی آیا رقیم، رقیم کہتے ہیں چتکبرا کتے کو دو رنگ والا، وہ آیا ہے۔ اخذ المتاع، اس نے لیا ہے متاع کو، متاع کہتے ہیں اب وتبارک الجبل، پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ امام اصمعی کودنے لگ گئے، آج مجھے متاع کے معنی سمجھ میں آئے۔ متاع کہتے ہیں اس سبی کو، متاع کہتے ہیں اس چیتھڑے کو، متاع کہتے ہیں ٹشو پیپر کو۔ یہ جو بچے نے بولا یہ ہے اس کا اصل معنی۔ آج اسی متاع کے خاطر ایک دوسرے کا گلا بھی کاٹا جا رہا ہے، ایک اس لیے کہتے ہیں یہ حب جا حب مال، یہ بہت بڑی بیماریاں ہیں، اس لیے یہ تو ایسی جان نہیں چھوڑتی، اس کے لیے تو سدھڑ کی بازی لگانی پڑتی ہے، اپنے آپ کو ختم کرنا پڑے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، لوگوں نے مال دیا بہت زیادہ اور بادشاہ انہیں ہدیہ دیتے تھے۔ یہ لفظ ہدیہ مشدد ہے، اصل میں ہدیہ پڑھ دیتے ہیں اس کو۔ اب جب یہ بادشاہ انہیں دیتے تو انہوں نے اسے مارا، پیر جیسے پاؤں مارا تو اندر سے خون نکلا۔ کہو بادشاہ یہ وہ مال ظلم کا مال ہے جو تم ادھر ادھر سے وصول کرتے ہو، اور یہ وہی مال ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، ظاہری بات ہے قرآن نے دعوت کو بھی کھولا، قرآن نے ایمان کو بھی کھولا، قرآن نے تقوی کو بھی کھولا، قرآن نے اللہ کی نبی کی زندگی کو بھی کھولا، حدیث اس کی شرح ہے۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، جب تک ہم جو ہے اللہ کی نبی کی ذات عالی سے اثر نہیں لیں گے ہم پھرتے رہیں گے۔ یہ ایسا ہے جیسے کاغذ ہے۔ ایک ملفوظ پڑھ رہا تھا مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کا، بڑا عجیب ملفوظ ہے، یاد ہو جائے تو قابو کر لینا اسے، عام فام لفظوں میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سے کسی نے پوچھا، اللہ اکبر، وہ انسان کی مثال دے رہے تھے، کہنے لگے جب آدمی خط لکھتا ہے نا، خط لکھتا ہے، لکھنے کے بعد اسے ڈالتا ہے لفافے میں۔ اب وہ جو خط لفافے میں ڈالتا ہے، کہیں خط جب پہنچتا ہے تو وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ وہ آدمی پہلا کام یہ کرتا ہے کہ خط پھاڑے گا، اندر کا مضمون پڑھے گا، جو اوپر والا لفافہ ہے اسے کوڑا کرکٹ میں ڈال دے گا، اور آج نہیں کل نہیں پرسوں ڈال ہی دے گا۔ وہ کہتے ہیں میرے لیے جو اندر کا مضمون ہے وہ اصل ہے، وہ ہے چیز اندر، جوہر وہ ہے۔ اللہ اکبر، کیسا حضرت نے سمجھایا، کہنے لگے یہ جو آدمی ہے نا یہ اب بن گیا لفافہ۔ لفافے کا معنی کیا ہے؟ لفافے کا معنی یہ اس کی دو آنکھیں ہیں، اس کا ناک ہے، اس کے ہونٹ ہے، اس کے اندر دانت ہے، اندر زبان ہے، اوپر دماغ ہے، اور نیچے سارا نظام ہاتھ اور پاؤں ہے، یہ سارا چمڑا ہے، سارے لفافہ لے کر پھر رہے، اندر مضمون خالی ہے۔ اندر مضمون کیا ہے بلا؟ خالی، انسانیت نامی چیز نہیں۔ شیخ سعدی نے گلستان میں لکھا ہے، گلستان میں نکلے ہوئے تھے دیا لے کر، کسی نے پوچھا کہ اتنی بڑی سورج روشنی پھینک رہا ہے اور آپ کو کیا نظر نہیں آ رہے؟ اللہ کوئی انسان ہو تو نظر آئے، کوئی انسان ہو تو نظر آئے۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، جب تک ہمارا تعلق اللہ کی ذات عالی سے بڑھیا نہیں بنتا کام نہیں بنتا۔ یاد رکھنا، ہاں ہمارا مقابلہ جو ہے صفات حمیدہ اور صفات رذیلہ۔ صفات حمیدہ جب ہمارے اندر آئیں گی تو پھر چلیں گے، پھر ہمارا کام بنے گا، اور اللہ نے یہ صفات والا مبارک راستہ دیا ہے۔ ورنہ آدمی جو ہے، اللہ نے تو قرآن میں قسمیں کھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں کھائی۔
ہر والتین والزیتون وطور سینین وہذا، تینوں چاروں چیزیں بڑی عظیم الشان ہیں. اب کس کس کو بیان کریں؟ اس مثال کو یوں سمجھے، سونے والے بھی سمجھے اس مثال کو، یوں سمجھے. خلیفہ ابو منصور جعفر جو تھا، عیسی ابن موسیٰ ایک شخص اس کی دربار میں بیٹھتا تھا، تو اس نے اپنی بیوی سے یہ کہا، اس نے اپنی بیوی سے یہ کہا انتی طالق ثلاث ان لم تکن احسن من القمر، تجھے 3 طلاقیں ہیں اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے. اس نے کہا لو سارا کام ہی خراب کر دیا، کیا ہم سب ملیں، لاکھوں عورتیں ملیں، چاند تو چاند ہے، اس کی روشنی کیا، وہ کتنا خوبصورت ہے چاند، اللہ نے اس میں اتنا حسن رکھا. اس نے خلیفہ کو آ کر بتایا، ابو منصور کو آ کر بتایا کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے. ابو منصور نے کہا علماء کو بلاؤ، ماہرین فن کو بلاؤ، سارے آ گئے کہ بتاؤ بھائی اس کی بیوی کو طلاق پڑ گئی ہے. ہر ایک جو ہے کہنے لگا طلاق پڑ گئی ہے، طلاق پڑ گئی ہے، طلاق پڑ گئی ہے، طلاق پڑ گئی ہے. ایک خاموش بیٹھے کہ آپ کیوں خاموش بیٹھے، آپ کیوں نہیں بولتے؟ کہنے کہ کوئی نہیں طلاق پڑی. اس نے کہا دلیل پیش کرو. طلاق نہیں پڑی تو یہ سارے بیٹھے ہیں مجمع، علماء کا مجمع ہے، اور ایسے تو ہم نہیں مانیں گے بات. وہ کھڑے ہوئے، اس نے کہا دیکھو اللہ نے یہ قسمیں کھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. آگے اللہ نے کہا لقد، جواب قسم دیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو ساری چیزوں سے زیادہ خوبصورت بنایا. کہنے لگے سارے ششدر رہ گئے. کہا کہاں سے پڑھے ہو؟ کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد. میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ تو قسمیں کھا کر یہ کہہ رہے ہیں، وہ پورے کائنات میں، اور اس کے ذریعے بات ہے اللہ نے جو ہے اس ایک قطرے کے اندر جو ہے جو ہمارے ہیں، اسی میں کیلا بھی ہے، اسی میں آم بھی ہے، اسی میں سیب بھی ہے، اسی میں ساری چیزیں ہیں، اس میں دنیا کی ساری مٹی ہے. اس کے اندر جو سورج میں چیزیں رکھی ہیں، سورج کیا ہے، یہ چلے گا یہاں سے یوں چلا جائے گا، چاند آئے گا وہ اپنے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اپنے محور میں. انسان کو تو اللہ نے بڑے اختیار دیا ہے، یہ جدھر جائے مڑ جائے، جہاں چاہے چلا جائے. اس لیے کہا ہم نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہاں 7 قسمیں کھا کر کہا ہے قد افلح من زکاها، انسان کے تزکیے کے بارے میں ہم نے دونوں چیزیں رکھی ہیں اس کے اندر، اور کیا لمبا مضمون ہے. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، جو میں بات عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے ہاں ہماری کتنی بڑی قیمت ہے. ہم سمجھیں ہماری اتنی بڑی قیمت، اور اس کے باوجود جو ہے ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں. اس لیے مالک جو ہے ہر وقت ہماری انتظار میں ہے، ہر وقت انتظار میں ہے. یاد رکھنا جب صفات آ جائیں گی مالک کے ہاں قیمتی بنتے چلے جائیں گے. آدمی جو ہے، ہمارے مولانا احمد صاحب فرمایا کرتے تھے، یہ 15 سپارہ شروع کرتے سبحان الذی اسری بعبدہ، اور آگے وقضینا الی بنی اسرائیل، یہ کہتے ہیں اللہ جو ہے، کسی نے پوچھا کہ انسانوں کو جہنم میں ڈالیں گے؟ کہیں گے ڈالیں گے صحیح، وہ کباڑ مال کو ڈالیں گے، جو کباڑ ہوگا، انسانوں کو نہیں ڈالیں گے، جو کباڑ ہوگا اسے ڈالیں گے. کہ ہم نے تو اسے وجعلنا منہم ائمہ یہدون بامرنا لما صبروا، ہم نے 2 صفتیں ایسی رکھی ہیں اسے جو ہے یہ ائمہ بنے گی. ایک صبر جو ہے، صبر ختم اس کا سفر ختم، اس کا صبر ختم اس کا سفر ختم. اور اللہ نے ظاہری بات ہے صبر کرے گا، اللہ جو ہے اسے جو ہے امامت عطا فرمائیں گے، درگزر کرے گا اللہ اسے امامت عطا فرمائیں گے. اب یہ صفات حمیدہ اس کے اندر بڑھ رہی ہیں. من استواہ یومان، جس آدمی کے 2 دن برابر گزرے ایمانی حالت کے، وہ آدمی خسارے والا ہے. کیا خیال ہے جو 1980 میں جو پنشن لے رہا تھا، جو اس وقت تنخواہ لے رہا تھا، آج وہی تنخواہ ہے؟ دیانتداری سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائے، کہتے ہیں ہمارا اس پر گزارا نہیں ہوتا، ہماری وہ تنخواہ نہیں ہے. کیا ایمان وہی؟ ایمان جو ہے اس کی تجدید کیا کرو. حدیث میں آ رہا ہے کیف نجدد ایماننا، کیسے تجدید کریں؟ قول لا الہ الا اللہ، اسے کثرت سے پڑھو. اور یقین سے کہا جا رہا ہے صحابہ کرام آپ کے ساتھ، پھر ہمارے ایمان کا کیا حال ہوگا، ہمارے ایمان کا کیا حال ہوگا. اس لیے یاد رکھنا شکل تو اعلیٰ ہے، اور جو ہے سوٹ بھی کاٹن کا لگایا ہوا ہے، اور سارا کچھ ہے. اللہ نے قرآن میں کہا دونوں چیزیں ہیں،
زہر بھی اولن ہے، اس پر محنت کرنی ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. بیٹھے ہوئے تھے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، خادم سے کہا کھانا لے آؤ. کھانا سامنے لگ گیا اور دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو گر رہے، آنکھوں سے آنسو گر رہے. خادم نے پوچھا کھانا کیا؟ اٹھا لو. کہا استاد جی بتاؤ تو صحیح. انہیں یہ قرآن کی آیت وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، جب جہنمیوں کو کھانا دیا جائے گا وہ کانٹے دار ہوگا، گلے میں اٹک جائے گا، ہمارا کیا بنے گا؟ اٹھا لو کھانا. زار و قطار رونے بیٹھ گئے. جو کام کرنے والا اسے فرصت ملتی ہے اور چیزوں سے، کہ اسے فرصت ملتی ہے ادھر ادھر کے جو ہے معاملات سے، وہ تو دیکھتا ہے اپنے آپ کو. کسی نے کہا حسن بصری سے آپ یہ بتائیں کہ آپ مومن ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو ایمان کے دو معنی ہیں. ایک بے ایمانہ کہ اللہ کی ذات میں اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس معنی میں تو میں مومن ہوں. دوسرا معنی قرآن نے سورۃ انفال میں بیان کیا، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. ایمان والے تو وہ ہیں جب جو ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور ایمان والے وہ ہیں ان کے ایمان میں جلا اور روشنی پیدا ہوتی ہے اور ایمان ان کا بڑھیا بنتا ہے، اور وہ اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ. اس معنی میں تو اللہ ہی کو پتہ ہے کہ ہم مومن ہیں یا نہیں، ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں. یاد رکھنا اللہ اس سے کام لیتے ہیں تبلیغ کا جو اپنے آپ کو بالکل عاجز سمجھے. جو اس کام میں لڑے گا، اس کام میں جھگڑے گا، خدا اس کو اٹھا کر پھینکے گا. اسے کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو یہ اس نقشے کی ضرورت ہے. مالک ایک لمحے میں چاہے ساری دنیا کے انسانوں کو ایک لمحے میں ہدایت دے دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے لیے جو ہے کلمح بالبصر، قرآن خود کہہ رہا ہے اذا اراد شیئا، چیز کے وجود میں اور ارادے میں عرب حصے کا تخلف بھی نہیں ہے، ارادے کا نام وجود ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں یاد رکھنا اللہ کی ذات عالی سے ہم نے اپنے آپ کو قبول کرا ہے. اپنے آپ کو آنسو بہائیں گے اور مالک کے سامنے روئیں گے. جو جتنا انبیاء جو کہتے ہیں وہ عبد تھے، عبد. اور عبدیت کیا ہے؟ عبدیت کہتے ہیں اس باڑ کو جس پر جو ہے بکریاں چل چل کر وہ جو ہے بالکل ٹوٹ جائے، اسے کہتے ہیں عبد. عبد کیا؟ عبد جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے کہ ہم نے سارے کمالات عبد میں رکھے ہیں. یہ تو شیطان نے کہا تھا قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتنی من طین. میں نے جو ہے 10,000 سال میں پرانا ہوں، میں نے اتنا عرصہ میں نے یہ کام کیا، میں نے عبادت کی ہے. اور جو ہے شیطان حضرت تھانوی نور اللہ مرقدوں نے بڑی عجیب بات لکھی. فرمانے لگے شیطان کو کس بات نے مارا تھا؟ کہنے لگے ایک ہے عین عالم کی، ایک ہے عین عابد کی. اس کے اندر یہ دونوں عینیں تھیں لیکن اس کے اندر عاشق اور اتباع اس کی لین نہیں تھی. میں بڑا ہوں اور میں اتنی، میری پرواز تو جہاز پہ جا رہی ہے، اس چھوٹے کو میرے اوپر امیر بنا دیا ہے، ہم تو اس کے ساتھ نہیں چل سکتے. اور بھائی فرشتے تو پھر امیر نہیں بنیں گے. ایک نظم اللہ نے بنایا ہے، اس نظام میں چلنا پڑے گا. کہا حدیث میں آتا ہے جو آدمی جس کے اندر یہ جذبہ ہو مجھے امیر بناؤ، کہا اس کو تو بالکل نہیں بنانا چاہیے، اس کو تو بالکل نہیں بنانا. ہاں جس کے اندر ویسے ہی یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے وہ پہنچے اور آ کر یہ کہے یہ امارت مجھ سے لے لو، میں نہیں چل سکتا. طبیعت میں سختی پیدا ہو رہی ہے، ہاں وہ ابواب پڑھیں حیات الصحابہ میں آ رہے ہیں، اپنی عمارتیں جمع کرا رہے ہیں. ہاں سعید ابن عمیر اور حضرت سعد کا واقعہ آپ پڑھیں. عمر بن خطاب نے سب سے پوچھا اور پوچھ کر یہ کہا بتاؤ تم میں سے ہر ایک کی خواہش کیا ہے؟ ایک نے کہا ہاں میں حاجیوں کو پانی پلاؤں، ایک نے میں کھانے کھلاؤں، ایک نے کہا میں یہ فلاں اتنے بڑے جو اپنی جان کو اللہ کے راہ میں ڈالوں اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے میں یہ کام کروں. اب یہ سارے عمر بن خطاب نے جب سب سے پوچھ لیا کہ مجھے تو وہ میرا ساتھی جو عمیر ہے
اللہ جو ہے کہ ابھی 37 دن گزرے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، کاش وہ جو ہے میرے ساتھ ہوتا اور اس کے ذریعے میں یہ دعوت کا پیغام پوری دنیا میں پہنچاتا۔ کوئی جذبہ نہیں ہے، کوئی تمنا نہیں ہے، کہیں ہر مسجد میں یہی لڑائی، ہر گھر میں یہی لڑائی، ہر ادارے میں یہی لڑائی۔ یاد رکھنا یہ امارت تو ایک بوجھ ہے، آپ کی داڑھی کو بھی سفید کرے گا، آپ کے سر کے بال بھی سفید ہو جائیں گے، اور یہ بوجھ جو ہے پتہ نہیں۔ سلیمان علیہ السلام جیسے آدمی، اللہ نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ بادشاہ چاہتے ہو تو بادشاہ دے دیتے ہیں، نبی بننا چاہتے ہو؟ نبی کے بارے میں جب آیا تو کہا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، خاموش ہو گئے۔ کہا اللہ خود دے دیتے، پھر اللہ اس کی مدد بھی کرتے، اللہ اس کی مدد بھی کرتے۔ جب اللہ رب العزت نے یہ دی نہیں ہے، بادشاہت دی ہے، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ اب 6 لاکھ کرسیاں لگی ہوئی ہیں اور آدھے دن میں 1 مہینے کی مسافت تک یہ سفر ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، جیسے جو ہے کل بھی سنا، اللہ نے یہ دعوت کے کام کو جہاں بیان کیا اور وہاں پر اللہ نے لمبا بیان کیا، یہ احسان، یہ ہم نے مبارک کام تمہیں دیا ہے۔ آج ہر آدمی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ بن سکتا ہے، وہ دروازہ کہاں کس نے کہا بند ہو گیا ہے؟ آج ہر آدمی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بن سکتا ہے، بشرط کہ اس کی نیت ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نیت کی حدیث کو مقدم کیا ہے اور شروع میں لے کر آئے انما الاعمال بالنیات۔ عبداللہ ابن مبارک کا گھر ہے اور ساتھ میں جو ہے امام کا گھر ہے، امام بھی بڑے ہیں، احمد بن حنبل ہیں، کہنے لگے یہ جو ہے امام بھی ہے، عبداللہ ابن مبارک ہے۔ عبداللہ ابن مبارک یہ راوی ہیں سیاستہ کے، یہ راوی ہیں اور انہوں نے روایتیں بیان کی ہیں، ان سے حدیثیں ہیں۔ اب یہ عبداللہ ابن مبارک، ان سے وہ لوہار جو ہے جنت میں پہلے جا رہا ہے۔ کیا وجہ؟ کہ میں دیکھتا تھا، دن رات میں کام کرتا اور دن میں میں لوہا کوٹتا، جب میں عبداللہ ابن مبارک کو دیکھتا میرے آنکھوں آنسو سے بھر جاتی تھی۔ اے اللہ مجھے بھی ایسی ہمت دیتا، میرا جسم ٹوٹا ہوا ہے، میں بھی ساری رات کھڑا رہتا۔ وہ مالک تو بہت قدر کرتا ہے، وہ مالک تو بہت کریم ہے، اس میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ یقین سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، جس وقت یہ بات آئے گی، ہاں وہ ایک زمانہ تھا لوگ عمارتیں پیش کرتے تھے، وہ چھپ جاتے تھے، ہماری اس تبلیغی جماعت کے اندر بھی اب یہ جذبہ بن گیا ہے، علاقے کا علاقے وار امیر بنایا جائے، مسجد وار امیر بنایا جائے کہ بھائی امیر نہیں بنو گے تو کام قبول نہیں ہوگا یا کام ہوگا نہیں بھائی یاد رکھنا یہ اس کا تعلق اللہ کی ذات عالی کے ساتھ ہے۔ ہاں سعید بن خالد جو ہیں ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر جو ہے اتنے دن نہیں آئے، روزانہ گھر جاتے، منانے کے لیے جاتے، کہ ابوبکر آخر تم نے بھی تو قبول کی ہے امارت؟ کہنے لگے میں نے امارت کہاں قبول کیا، یہ بوجھ میرے کندھوں پہ ڈال دیا۔ کھڑے ہوئے عصر کے بعد اعلان کیا، کہنے لگے میں وہ کھڈی لگاتا ہوں اور پھر میں نے پھیری لگانی ہے اور بہت سارے میں لوگ میرے محتاج ہیں، گھروں میں بھوکے ہیں اور تڑپ رہے ہیں، پریشان ہیں، میں نے روزی ان تک پہنچانی ہے اور یہ پڑی ہے تمہاری امارت، اسے سنبھالو، میں جا رہا ہوں۔ سب نے پکڑ لیا، کہنے لگے نہیں اے ابو بکر، ہاں اس امارت کو تجھ جیسے انسان کی ضرورت ہے۔ اب جو ہے امارتیں تو ہیں، ابو بکر کہاں سے لے؟ آج دین کا ارتداد ہے، الہاد ہے، کہاں سے ابو بکر کو لے آئے؟ آج ظلم ہے، عمر بن خطاب کہاں سے ہے؟ آج جو ہے بے حیائی، زنا عام ہے، زنا عام ہے، اور اتنا زنا عام ہو گیا معاشرے کے اندر آدمی سوچ نہیں سکتا۔ مجان حضرت عائشہ رضی اللہ، بڑے سے بڑے بادشاہ تبدیل کر لیں، بڑے سے بڑے آ جائے، حالات نہیں صحیح ہوں گے، جو پیارے آقا نے فرمایا ویسے چلیں گے تب حالات صحیح ہوں گے۔ اعمالکم اعمالکم، اللہ جو ہے ظالم نہیں ہے، اللہ جو ہے پورے جو ہے یہ 22 کروڑ عوام جو ہے چند لوگوں کی سزا ان 22 کروڑ کو دے دے کہ اپنے اعمال خود دیکھو۔ ذنون مصری سے کسی نے کہا جانے لگے، کپڑا اوڑھ لیا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے کہ دعا ان کا کر دو بارش کی۔ میں نے اللہ سے کہا اے اللہ اس علاقے میں سب سے گندا اور پلید میں ہوں۔ کیا خیال ہے ذنون مصری جھوٹ بولتے تھے؟ جھوٹ نہیں بولتے تھے، علاقے سے چلے گئے، علاقے سے چلے گئے۔
اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، یاد رکھنا یہ تو ایک اوپر کا نظام ہے. ہمارے اندر روح ہے نا، یہ روح جسم میں پڑتی ہے تو یہ سارے کمالات دکھاتی ہے. جسم جو ہے یہ سب زمین سے ہے، اس کی سب خوراکیں زمین سے ہے، اور اس کی سہولیات بھی اصل ہے روح. قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اس روح پر محنت کر رہے ہیں، اور جو ہے اس کا کنیکشن قائم کر دی اللہ نے جسم کے ساتھ. زبان کہتی ہے پورے جسم کو خیال کرنا. اگر تو ٹھیک چلی تو ہم ٹھیک چلیں گے. کہیں لکھا ہوا ہے جھوٹ بولنا صحیح ہے؟ کہیں لکھا ہوا ہے کارگزاری سناؤ؟ ملاقات 5 آدمیوں سے کی ہے اور آپ 50 کیوں بتا رہے ہیں؟ کوئی یہاں پر کوئی ورلڈ کپ ملے گا یا کوئی ایسا انعام مل جائے گا یا آگے نکل جائیں گے؟ نہیں. یاد رکھنا بخاری شریف کی روایت ہے، ایسے نبی قیامت والے دن آئیں گے ایک امتی بھی ساتھ نہیں ہوگا، ایک امتی بھی، اور ایک جگہ آتے ایک ہوگا 2 ہوگا. اب یہ نبی جو ہے کیا ناکام ہو گیا؟ اعلیٰ درجے پر کامیاب ہے، اعلیٰ درجے پر کامیاب ہے. ہمارا کام نتیجہ ہے ہی نہیں، ہمارا کام نتیجہ نہیں ہے. یہ ہم نے اللہ چاہیں گے انن فرن سب نظام صحیح کر دیں گے، اللہ سب کو جوڑ دیں گے، مالک کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے. لیکن ہم جو ہے یاد رکھیں ایسی چیزیں جس کی وجہ سے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع والذین یمکرون السیئات. اللہ نے مکر کو یہی ساتھ بیان کیا کہ یہ کام کرو گے تو تمہارے اعمال اوپر نہیں جائے، تمہاری دعوت اوپر نہیں جائے گی. اب دعوت محنت بھی کی، پسینہ بھی آ گیا، سارا کچھ ہو گیا، کہنے لگے یہ دعوت جو ہے یہ کسی اور کی وجہ سے کر رہا ہے. اس لیے کہ یہ تو ایسا کام ہے، ایسا اخلاص والا مبارک کام ہے. ریگستان میں جماعت ہے، نہ کوئی ممبر ہے، نہ کوئی جو ہے اس کے لیے جو ہے سیکٹری ہے، نہ کوئی جو ہے عہدہ ہے. اب جو ہے اللہ کے نام پر جو ہے مالک کے نام پر مارے پھر رہے ہیں. یاد رکھنا ہم میں سے جب ہر آدمی اس بات پر کھڑا نہیں ہوگا، یہ ساری باتیں آپ مجھ سے بہت اچھے ہو، کروڑ درجہ اچھے ہو. حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ، جو میں کمی دیکھتا تھا پھر میں واعظ اسی پر کرتا تھا. یہ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں اس سے بھی زیادہ گندا ہوں. ہاں آپ کو حقیقت میں کہہ رہا ہوں. یہ تو ذمہ لگا دیا بیٹھ گیا، ورنہ آپ کا بیان میں بیٹھ کر سنتا. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہم دیکھیں کہ رکاوٹ کہاں سے آ رہی ہے. اللہ تو بہت کریم ہے، اللہ بہت کریم ہے. یہ نہیں ہے کہ مانگنے نہیں دیتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو نہیں سکتا. مانگنے والے ہے نہیں. کہ دعوت کے کام میں مطلوب کچھ اور ہو گئے ہیں، پھر اپنا علاج خود کرو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک آدمی کو بلایا، بھائی ادھر آؤ. وہ آ گیا، ساتھ آگے کھڑا ہو گیا کہ یہ آپ کے ساتھ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ خنزیر ہے. کہا یہ خنزیر کیا ہے؟ میرے خادم کا پتہ ہے کہاں پر ہے؟ میرے خادم کا پتہ ہے کہاں ہے؟ کئی دنوں سے نہیں ہے. کہ حضرت یہ خنزیر آپ کا خادم ہے. کیا کہا؟ احیاء العلوم میں علامہ غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. ہاں یقین نہ ہے تو دیکھ لینا کہ یہ خنزیر آپ کا خادم یہ خنزیر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا ہے اللہ آپ اس کو انسان بنا دیں. میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کون سا گناہ ہوا ہے، کون سا ایسا گناہ ہوا ہے اللہ نے اس کو خنزیر بنایا ہے؟ اس کو خنزیر بنایا ہے، مالک نے بنایا ہے. میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ سارے نبیوں کا واسطہ دے، میری ذات کا واسطہ دے. یہ کبھی نہیں بتاؤں گا لیکن اس کا کام میں تجھے بتا دیتا ہوں. کہا وہ بتا دو. کہنے کہ لوگوں کے پاس جاتا تھا اور جا کر یہ کہتا، جا کر لوگوں سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، کبھی کہتا کلیم اللہ نے یہ کہا، کبھی کہتا اللہ کے پیارے نے نبی نے یہ کہا. وہ جھوٹ بولتا تھا جا کر لوگوں کو، اور اس کے ذریعے مال بٹورتا تھا، اس کے ذریعے مال بٹورتا تھا. یہ تبلیغ جو ہے یہ اس کو ذریعہ بنا لیا ہے، یہ ہماری انکم کا ذریعہ ہے. یاد رکھنا وہ ذلت تو بعد میں جو ہوگی، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اللہ یہاں وہ سارے نقشے دکھا دیں گے. اس لیے ہاں آئے گی اس پر آئے گی، وقت ہوگا، لیکن روح جسم سے نہیں نکلے گی، تڑپتا رہے گا. کہ 19 سال ہو گئے ہیں
فلاں ساتھی کو 52 سال ہو گئے ہیں، وہ پڑا ہوا ہے، وہ جو ہے وہ کراتا ہے کہ یہ جو ہے حجاج مر رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا حلال سے کام چلے گا، حرام سے کام نہیں چلے گا۔ مظفر کاندھلوی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، ایک جگہ ٹھہر گئے، خلاصتاً عرض کر رہا ہوں، وہاں جب 3 دن ٹھہرے، تینوں دن پہلے دن 3 دفعہ زیارت ہوئی خواب میں اللہ کے نبی کی، دوسرے دن 2 دفعہ زیارت ہوئی، اگلے دن 1 دفعہ زیارت ہوئی۔ کہا کہ کیا وجہ؟ اب انہوں نے کہا اب چلے جائیں، گھر میں فقر و فاقہ ہے، 3 روٹیاں تھی، ہم نے فقر و فاقہ کیا، بیٹا برداشت نہیں کر سکا، اب میری بھی بس ہو گئی ہے، 3 دن ہے۔ کہنے کہ آپ جاتے کیوں نہیں ہے؟ مہمانی 3 دن کر دی ہے۔ کہنے کہ کھانا بہت اچھا تھا، بہت نورانیت تھی، میں جو ایسا کھانا نہیں ملا۔ پہلی رات 3 دفعہ پیارے حبیب کی زیارت ہوئی، اگلے دن تم نے 1 روٹی دی، 2 دفعہ زیارت ہوئی، اگلے دن 1 دفعہ دی، 1 دفعہ زیارت ہوئی۔ میں تو اس لیے ٹھہرا۔ یاد رکھنا جب ہماری غذا حرام کی ہوگی، آج یہ طلب ہے کثرت کی طرف ہے، کثرت میں کہنے کہ اللہ نے برکت میں سب کچھ رکھا ہے، کثرت میں کچھ نہیں رکھا۔ حیات الصحابہ کے واقعات آپ نمبر وار پڑھتے چلے جائیں، سب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا ہے آج دعاؤں میں جان نکل گئی، آج ملاقاتوں میں جان نکل گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مشرب ہو، مطعم ہو، مأکل ہو، اور ہمارا پہننا، ہر چیز اس میں احتیاط ختم ہو گئی ہے، اس کے اندر احتیاط ختم ہو گئی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہم یہ دیکھیں کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتے۔ گناہ کیسے چھوٹیں گے؟ گناہ تو اس وقت چھوٹیں گے جب تو جو ہے توبہ کرے گا، جب تیرے اندر جو ہے یہ جذبے ہوں گے، پھر گناہ چھوٹیں گے۔ یہ گناہ نہیں چھوٹ سکتے۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ جو ہے بنوری ٹون والے، ان کے پاس ایک افسر آگے بڑھا کہ حضرت ایک پریشانی ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں، کہا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپاہج ہے اور وہ لولا لنگڑا ہے، اور میں حضرت نے فرمایا جہاں سے تو نے ظلم کیے ہیں جہاں ان سے معافی مانگ، جہاں سے مال بٹورا ہے وہ واپس کر کے آ، کہ حضرت یہ تو پھر میں ختم ہو جاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے، یہ چھوٹا، یہ میں نے تجھے بڑا تعویذ دیا ہے۔ وہاں گیا اور لوگوں سے کہا میں نے قتل کرایا تھا اور ناجائز تھا، میری گردن حاضر ہے، یہاں چلاؤ۔ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو معاف کر دیا ہے، آپ چلے جائیں، آپ چلے جائیں۔ ایسے حجت الحافظ رحمۃ اللہ نہیں فرمایا تھا مراکز بننے سے تھوڑے چلے جاتے ہیں، یہ تو اللہ سے قبول کرانے پڑتے ہیں، اللہ سے قبول کرانے پڑتے ہیں، پھر یہ چلے گی دعوت، پھر یہ کام چلے گا آگے۔ اب جو ہے وہ چلا گیا، اس نے سارے پیسے دیے، 5-6 بنگلے تھے بڑے بڑے، سارے بک آ گئے کہ حضرت بیر بیوی بیٹھی ہے اور اکیلا ہوں، کچھ نہیں ہے، اکیلا ہوں، کچھ نہیں ہے، یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اب سب کچھ جو ہے دے کر حضرت نے ایک ساتھی کو اشارہ کیا اور اسے 5 لاکھ لے دیے، اور سال نہیں گزرا تو تھوڑے عرصے میں کہنے کہ حضرت اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ نے بیٹا دیا، صحیح دے دیا، اللہ نے اب جو ہے میں 10 لاکھ خود زکوٰۃ دینے والا بن گیا۔ ہاں، خود جو ہے ہمارے بھائی غلام مصطفیٰ صاحب تھے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، وہ فرماتے تھے آدمی کی زبان اور دل و دماغ یہ استغفار کرے، گناہ نہیں چھوڑ رہا، اس سے کام نہیں بنے گا۔ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، میں ایمان والوں کو نجات دوں گا، اللہ نے جھوٹ بولا ہے؟ نہیں، اللہ نے جھوٹ بولا ہے، اللہ نے جھوٹ بھائی پکی بات ہے، یہ ہو گیا ہے، یہ کچھ شک نہیں ہے اس میں، ہاں یہ کچھ شک نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، اگر اس کام کو ہم یہ چاہتے ہیں، ہم اٹھے تھے صلح کے لیے، ہم اٹھے تھے اپنے اصل کے ساتھ ملانے کے لیے۔ اللہ کی قسم ہمیں ایک ایک آدمی اپنے دل و دماغ سے، اپنے خون سے، اپنے جگر سے جب تک پیارا نہیں ہوگا، اللہ یہ کام نہیں لیں گے، اللہ یہ کام نہیں لیں گے۔ اللہ اس کو بھی نکال دو، اس کو بھی نکال دو، اس کو بھی، کون سا کام کہ یہ تو امت بنے کا کام ہے ہی نہیں، یہ تو امت بنے کا کام ہے نہیں۔ امت بنے کا کام ہے کہ ان معاذ بن جبل کان ان ابراہیم کان امتن، یہ آیت ہے، پڑھنے لگے ان معاذ بن جبل، ہاں کہ لوگ استاد جی آپ یہ غلط پڑھ رہے ہیں، اب عبداللہ ابن مسعود اپنے شہید کو کہہ رہے ہیں غالباً یہی تھے، انہوں نے کہا نہیں کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں، جیسے اللہ نے حضرت ابراہیم سے اکیلے سے اتنا کام لیا، ساری امت کٹھی ہو اتنا کام نہ کر سکے، کہ ایسے اللہ نے معاذ بن جبل سے بھی ایسے کام لیا تھا، اللہ نے ایک ایک صحابی سے ایسے کام لیا۔ کیا جذبہ ہوتا تھا ان کا؟ جذبہ کیا ہوتا تھا ان کا؟ جذبہ یہ ہوا
احد کے میدان میں آئے ہوئے ہیں. نام ہے عبداللہ، بیٹا ہے جابر، 9 ہیں بیٹیاں. کتنی بیٹیاں ہیں؟ سونے والے بتائیں گے. 9 ہیں بیٹیاں. اب یہ یہاں پر پہنچا. دعا کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں آپ مجھے اجازت دے دیں. بیٹے نے کہا مجھے دے دیں. دونوں میں ہو گیا جھگڑا، لڑائی ہو گئی. باپ بیٹے اللہ کے نبی نے فرمایا اے جابر، یہ 25 دفعہ آپ نے انہیں بعد میں دعا دی. آپ نے فرمایا اے جابر، تیرے والد تجھے کہہ رہے ہیں میرے پر قرضہ ہے، چھوڑ والد کی بات مان لے. کہا اسے جنت کی ضرورت ہے، مجھے جنت کی ضرورت نہیں ہے. کہا آخر وہ بھی تو عبداللہ کا بیٹا تھا، عام آدمی کا بیٹا تو تھا نہیں. کہ اب باپ بیٹے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میں تشکیل کر رہا ہوں. جب آپ تشکیل کر دے پھر کیا مجال تھی. جابر کو ٹھہرایا 9 بہنوں کا خیال کرو، قرض ہے اسے بھی دیکھنا، میں اللہ کے نام پر دعا کر رہے اللہ سے. جب یہ احد میں گئے اور یہ واحد کائنات میں ایسے شہید ہیں. کس میں بلا؟ کائنات میں ایسے شہید ہیں. ایسی جان اللہ کے نام پر پیش کی، کافروں نے ان کی دونوں آنکھیں نکال دی اور ان کے ہونٹ کاٹ دیے اور ان کا چہرہ اس کا مسلا کیا اور حسنا اربن ارب ٹکڑے 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 کر دیے. ساری لاش سامنے پڑی ہوئی ہے. یہ جو ہے اتنے میں بیٹیاں آ گئی، پتہ چلا تمہارا باپ شہید ہو گیا. بیٹیوں نے پوچھا کہ ہم اپنے ابا جان کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، آگے کوئی چہرہ ہو تو نظر آئے، آگے کوئی ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا والد ہے، حق ہے، چھوڑ دو. جب آئی تو زوردار روئی. اللہ نے کہا حضرت جابر کو اللہ کے نبی نے فرمایا بلاؤ. کہا جابر تمہیں پتہ ہے اللہ نے تمہارے باپ کے ساتھ کیا اکرام کیا ہے؟ کہا جب سے تمہارے باپ جو ہیں یہ شہید ہوئے ہیں، تمہارے باپ، اس وقت سے فرشتے اوپر جو ہے یہاں جو ہے اوپر کپڑے کھڑے ہوئے ہیں دھوپ کے اندر. ہاں دھوپ تمہارے والد پر نہیں پڑ رہی. بچیاں اور رونے لگی، آواز پھیلنے لگی. اللہ کے نبی نے فرمایا سنو، جو اللہ نے تمہارے والد عبداللہ کے ساتھ جو کیا ہے آج تک پچھلی امتوں میں بھی ایسے نہیں کیا، اور آج اللہ براہ راست تمہارے والد عبداللہ کے ساتھ ہم کلام ہے براہ راست. اور اللہ نے کہا اے عبداللہ تمنا اتمنا، تو نے بھی تو قربانیاں دی تھی، تو مجھ سے اتنا پیار کرتا تھا، آج تو بھی تو تمنا کر. سارے خزانے حاضر ہیں میرے، یہ جنت بھی حاضر، سب کچھ حاضر، جو لینا چاہتا ہے لے لے. تمنا اتمنا. آگے جواب سنی عبداللہ کا، یا رب کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا میں مجھے واپس بھیج دیں اور میں دنیا میں چلا جاؤں اور میں پھر آپ کو خوش کروں، اور ایسے ہی پھر میری شہادت ہو، جتنے جسم پر بال ہیں ایسے ہی میں چلا جاؤں. کہا ہمارا ایک ضابطہ ہے، ہمارا ایک قانون ہے، ہر ایک انسان کو ایک دفعہ زندگی دی ہے، 2 زندگیاں نہیں دی. آپ تو زندگی سے آگے ہیں، اب واپس نہیں جانا. یہاں جو کہو گے ہم تمہیں دیں گے، یہاں جو تم کہو گے ہمیں تمہیں دے دیں گے. حضرت عبداللہ کی یہ قربانی، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. بڑے اے محنتیں کرنے والے، بڑے اے قربانیوں دینے والے، اور اپنی جو ہے پیرانہ سالی کے ساتھ اور ذوق کے ساتھ اپنی جانوں کو پیش کیا، اللہ کے نام پر پیش کیا، ہر ایک اپنی باریوں پر چلا گیا. اب آگے ہمارے کندھوں پر بات، آگے ہماری باری. اللہ نے کہا ہم دیکھتے ہیں یہ کتنا کام کرتے ہیں، یہ کتنا آگے بڑھتے ہیں. ساری راہیں کھلی ہوئی ہیں. صحابی اور تابی تبع تابی یہ درجات آدمی حاصل نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ آدمی جو ہے جو درجے ہیں وہ حاصل کر سکتا ہے. محنت ہے، جذبہ ہے، کوشش ہے. جب آدمی اس پر لگتا ہے، اس پر آتا ہے، اللہ جو ہے. اب ہمارا یہ 2 مہینوں کے بعد مشورہ ہے، ہم دیانتداری سے سوچیں، ہر علاقے والے سوچیں. آپ سب سے بڑا مجرم میں ہوں، آپ سب سے بڑا مجرم میں ہوں، اس لیے ہمارے علاقے کا کام تو نیچے گیا ہے، ٹھیک ہے. ہاں ہم نے تو آپ سے تھوڑے، اللہ کو تو پتہ ہے. اب آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں. اللہ جو ہے ہر علاقے میں کام کیسے اٹھائے. کام تو اٹھتا ہے ملاقاتیں کرنے سے، کام تو اٹھتا ہے نیند کو آگے پیچھے کرنے سے، کام تو اٹھتا ہے کھانے کو آگے پیچھے کرنے سے، کام تو اٹھتا ہے ضروریات بھی پوری ہو جائے، ہماری دکان بھی پوری چلے،
ہمارا سارا کچھ پورا چلے، پھر آدمی جو ہے کارگزاری میں آگے پیچھے کرتے اپنے آپ کو۔ یاد رکھنا میرے محترم دوستوں بزرگوں، بس پھنس گئی تھی، انہوں نے کہا کہ تم نے پہنچنا ہے، ابھی تو تم مزدلفہ میں کھڑے ہو، عرفات میں پہنچو گے تو تمہارا حج ہوگا، یہ سارے ہاتھ لگا کر کھڑے ہیں، جب تک دھکا نہیں لگاؤ گے کام نہیں بنے گا۔ ہاں سارے تم حاجی کھڑے ہو، اب جو دھکا جو لگایا اب نکل گئی، اب ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ ہر جگہ دیکھ لیں، کارگزاری سنتے ہیں کہ 2 مہینوں میں اتنی جماعتیں نکلیں، اگر ہم افراد اس کے بنا لینا 50,000 60,000 افراد بنے، کیا خیال ہے اتنے اجتماع سے بھی نکلتے ہیں؟ کہ اتنے اجتماع سے بھی نکلتے ہیں؟ ہمارا حالیہ میں آدمی نہیں ملتا۔ اب جو ہے ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں نا، آپس میں یہ باتیں نہیں کریں گے تو پھر کیسے کام چلے گا؟ اس لیے جب آدمی محنت کرے گا، ظاہری بات ہے جو دکاندار یہ پنسل کتنے روپے کی آتی ہے؟ 10 روپے کی آتی ہے، لکھنے میں کتنی دیر لگتی ہے، لیکن اللہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا لکھ رہا ہے، اللہ یہ دیکھ رہے ہیں، مالک کو دکھانا ہے۔ یہ پرچے میں لکھ رہا ہے، ایک اوپر بھی لکھا جا رہا ہے، ایک اوپر بھی لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں یاد رکھنا، پھر جو ہے اس لیے وہ لکھا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قول ہے، یہ جو ہے کہ ہاں سخت قول آ گیا کہ یہ بڑے بڑے دیندار اور بڑے بڑے پہلے جہنم میں جائیں گے، بڑے لوگ بعد میں جائیں گے۔ اتنا تو یہ سیاسی لوگ جو ہیں یہ بھی رد و بدل نہیں کرتے اور آگے ہیں۔ ہم کیا کریں گے؟ یہ کل کو قیامت کے دن کہیں گے یار تم تو ہمیں نیک بات کرتے تھے، تم تو ہمیں یہ راستہ بتاتے تھے، تم یہ کام کرتے تھے، آج تم بھی یہاں پر ہمارے ساتھ، کہ ہم تمہیں کہتے تھے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، اپنے آپ کو ہم بھول جاتے تھے، ہم اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، مجھے تو کہیں نہیں ملی کوئی صحابی ایسا ہو جس نے اپنی کوئی کتاب لکھی ہو اور جس نے اپنی کوئی تعریفیں بیان کی ہو۔ ہر ایک صحابی رو رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا، یہ نہیں کہا کہ یہ فلاں جو ہے محدث ہے، یہ فلاں مؤرخ ہے اور فلاں جو ہے فقیہ ہے، نہیں، انہیں لقب صحابی کا دیا ہے، ساری چیزوں کا مجموعہ، انہیں یہ لقب ملا ہے، محدث نہیں کہا، فقیہ نہیں کہا، یہ نسبتیں نہیں دی، کہا نہیں یہ میرا صحابی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہمارا سب سے بڑا تعارف جو ہے، ہم جو ہے یہ نہیں ہے یہ فلاں قوم کے ہیں، یہ فلاں علاقے کے ہیں، یہ سارے ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ خیبر پختونخوا نام غلط ہے، یہ پنجاب نام غلط ہے، یہ بلوچستان یہ نام غلط ہے، یہ ساری عصبیت کی بو آ رہی ہے، یہ عصبیت کی بو آ رہی ہے۔ ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا ہنی بی ابی، جا اپنے ماں باپ کی شرمگاہ کاٹ، جو ہے اپنے نسب پر فخر کرتا ہے، ہاں یہ سید ہے، یہ نہیں، سب سے بڑا تعارف اسلام ہے، اسلام تعارف ہے، مسلمان تعارف ہے۔ عجم اور عرب کا تعارف یہی بتایا، کالا ہے گورا ہے، ہاں بڑی صفات والا ہے چھوٹی صفات والا ہے، اب یہ ایک ہو گیا ہے، کہنے کہ یہ ہے۔ اب کتنی محنت لگی ہے، 1 صدی لگ گئی تھی، تیری باتیں پھر جوڑنے پر بھی ایسی محنت لگتی ہے۔ اللہ جو ہے دیکھ رہے ہیں، وہ ایک جو ہے چھانا لگا ہوا ہے، ہر دفعہ چھن رہا ہے کہ ایسا نہ ہو ہمیں بھی بھگا دیا جائے، اور جو ہے اللہ نے کام تو لینا ہے، یہ کام ہوگا، ایسا نہیں ہے یہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں یہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ ضرور ہوگا، لیکن یہ ہے کہ بڑھیا یہ ہے ہم اپنے آپ کو اس میں استعمال کر لیں اور اپنے آپ کو اس کے اندر جوڑ لیں۔ درود شریف پڑھ لیں ساتھی، جو ہے نیند آ رہی ہے، درود شریف پڑھ لیں۔ امیر صاحب فرما کر گئے تھے، دل تو کرتا ہے بس کریں کہ 7 بجے یہ اس سے پہلے نہ چھوڑنا۔ امیر صاحب فرما کر گئے، اس کے بعد 1 گھنٹہ یہ ناشتہ کر لیں گے، پھر جو ہے ہمارے حاجی شفیق صاحب تشریف لے آئیں گے، وہ جو ہے اس پر ہدایات دیں گے، اس کے بعد ان کا دعا فرمائیں گے، دعا کو اس کے بعد انہوں نے فرمایا ہے 1 گھنٹہ وہ کریں گے۔ اس لیے آپ حضرات ہمارے پاس وقت غنیمت ہے اور اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ بات سنیں گے دھیان سے توجہ سے، فائدہ پہنچانے والے اللہ کی ذات ہے۔ قرآن میں ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ہاں وذکر نصیحت جو ہے اس سے نفع دیتی ہے، کس کو نفع دیتی ہے بھلا؟ ہے وذکر فإن الذکرى، بیان کسے نفع دیتا ہے؟ یہ جو بیان ہے یہ کس کو نفع دے گا؟ یہ بیان نفع دے گا اس آدمی کو
یاد رکھنا بیان اس کو نفع دے گا جس کے ورنہ تو اس موبائل میں جو ہمارے پاس ہے نا، اس میں بڑے بڑے مفتی ہیں، بڑے بڑے موبائل ہیں، اس میں ساری چیزیں موجود ہیں اس موبائل کے اندر۔ اس میں تقویٰ بھی آپ سنو گے، بڑھیا بیان بھی سنو گے۔ اللہ نے قرآن میں یہاں یوں تھوڑا کہا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ السَّامِعِينَ، یہ سننے والے ان کو قرآن نفع دے گا، نصیحت ان کو نفع دے گی، بیان ان کو نفع دے گا۔ کہا نہیں، نفع اسے ہوگا تنفع المؤمن جو اندر ایمان کی رتی لے کر بیٹھے، جو اندر یہ جذبہ لے کر بیٹھا ہے، اندر اس کے اندر غم ہے، ہم ہے۔ آدمی کی بیٹی نکل جائے اسے نیند آتی ہے؟ اسے نیند نہیں آتی۔ معاشرے میں میرا کیا بنے گا، کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں ہم اس کام کی حفاظت ایسے کریں جیسے اپنے نوجوان بیٹی ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے ہمارا ہر نظام صحیح چل رہا ہے، ہر نظام صحیح چل رہا ہے۔ اس لیے یہاں ایک عزم کر کے جائیں، باہمت ہو کر جائیں۔ ہم اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے کردار سے ہر چیز جو ہے، ذری بات ہے یہ دعوت ہے۔ آدمی کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا سنت کے ساتھ، النواجذ یہ دانت ہے، کچلی دانت، اس سے چمٹ جائیں گے، نہیں چھوڑیں گے، ہاں اس کو لگا رہیں گے، ہم ہمت باہمت بنیں گے۔ ایسے نہیں ہے کہ بڑے چلے گئے ہم چھوڑ دیں۔ ہم نے بھی حاجت الوہاب سے رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش ہونا ہے کہ تم مر گئے تھے پیچھے، تم پیچھے نہیں تھے، یہ ساری دنیا تمہارے سامنے پڑی ہے۔ اس لیے کہا اللہ نے یہ بوجھ دیا، یہ ذمہ داری دی ہے، اس لیے جو ہے اسے جو ہے اس کا احساس کریں ہر اعتبار سے۔ جاپان کے اندر غیر مسلم کی بات، غیر مسلم کی مثال اس لیے دیتے ہیں غیرت دلانے کے لیے، جوش دلانے کے لیے۔ جاپان کے اندر جو ایک آدمی گیا، اس نے کہا میں نے فلاں جگہ تک جانا ہے، وہ بیٹھ گیا، ٹیکسی میں بیٹھ گیا، وہاں جب مسلمان رہتے ہیں وہاں چھوڑو۔ اب جیسے اسے ٹیکسی چلی، فوراً اس نے اپنے جو میٹر تھا جس پر وہ پیسے آتے ہیں اس کو بند کر دیا۔ اب وہاں پہنچا رشتہ داروں کے ہاں، اس نے کہا یار اس کی زبان مجھے نہیں آتی، تو ہم نے طے کر لیا تھا اس کی اپنی جاپانی زبان ہے، میں نے انگلش میں بات کی، آپ اپنی زبان میں اس سے پوچھو، میں اس کو پورا کرایہ دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کافی دیر گاڑی کا میٹر بند رکھا، اس سے پھر چلایا۔ اس نے کہا بھی آپ کو کیا غرض ہے، ہم نے جو آپ کو کرایہ بتایا پھر میٹر چلا، آپ اتنا دے دیں۔ اس نے کہا نہیں بھائی میں آپ کو کرایہ پورا دوں گا، پھر نیچے قدم رکھوں گا، پہلے میں نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا یار تو بتا دے کیا بات۔ اس نے کہا دیکھو جب میں وہاں سے گاڑی نکالی اور میں چلا، جب میں چلا تو آگے یو ٹرن تھا، وہاں سے میں نے مڑنا تھا، وہاں سے راستہ شارٹ کٹ تھا، یہ ساری میری نااہلی، میری غفلت، اس سے یہ کام ہوا، میں آگے نکلا، میں نے اس کو بند کر دیا۔ اب جو ہے یہ ساری گاڑی جو چلی ہے، پھر میں اس جگہ پر پہنچا تو پھر میں نے اس کو چلایا۔ میں نے کہا یہ میں ایسے کیوں کروں گا، یہ آدمی ایمان والا نہیں تھا، یہ اس نے سال بھی نہیں لگایا تھا، اس نے چلہ بھی نہیں لگایا تھا، اور اس نے جو ہے سفر بھی نہیں کیے ہوئے تھے، یہ کسی مرکز میں بھی نہیں بیٹھا، ایمان بھی نہیں تھا۔ یاد رکھنا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ نے کہا تھا ایمان کی خوبیاں لے جائیں گے، ایمان نہیں ہوگا، قرب قیامت میں کثرت کے ساتھ یورپ والے ایمان میں آ جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ معاملہ برعکس چلا جائے۔ اس لیے اب یہ دیکھیں اس سے کوئی جو ہے اپنی بہترین قسم کی پگڑی نہیں پہنی ہوئی تھی، اس کی کوئی داڑھی نہیں تھی، اس کا جو ہے بہترین سا جو ہے کرتا جو نہیں تھا سنت کے مطابق، لیکن اس نے کام کیسا کیا، اس نے کام کیا، ہم اپنے شعبے تجارتوں میں دیکھ لیں، ہم کیا کام، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے کے لیے، ویل للمطففین، قرآن نے کہا کہ زندگی کے ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، زندگی کے ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، اس لیے کہا پھر ارتداد پھیر رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو، ہم نے ایمان کو خیر بات کہہ دیا ہے، کوئی ضرورت نہیں ایسے ایمان کی۔ اس لیے جو ہے یہ ظاہری بات ہے جس پر یہ چلا ہے پوری زندگی، پھر آخر میں یہ ایسے کرے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ نے یہ کام دیا ہے، ہاں لمبی لمبی دعائیں مانگے اور جو ہے اللہ سے اتنا مانگے، اشبہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے جسم کے اعضاء بیان کیے، ہر اعضاء کے ساتھ آ رہا ہے انور المتجرد، آپ کے جسم کے جو اعضاء تھے وہ ایسے چمکتے تھے، ایسے چمکتے تھے، کسی صحابی نے کہا میں نے دیکھا چاند کو، میں نے دیکھا اللہ کے نبی کو، اور پھر میں نے یہ فیصلہ کیا آپ نے حلے دار جو چادر اوپر لی ہوئی ہے اور سرخ دھاری دار جو ہے اس کے اندر جو ہے لکیریں ہیں، آپ جو ہے یہ چاند جو ہے یہ چاہتا جابر بن سمرہ کہنے لگے میں چاند کو بھی دیکھتا، میں آپ کو بھی دیکھتا، لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا ایک چاند نہیں ہزاروں لاکھوں چاند ملے
ہمارے نبی کے ادنا ترین مبارک آنکھوں کا بھی مقابلہ نہ کر سکے، چہرہ تو دور کی بات ہے۔ جس نبی کے جسم کے اعضاء میں یہ حسن ہے کہ اس کے طریقے میں کچھ نہیں ہے، اس کے طریقوں میں کچھ نہیں ہے، سارا کچھ اللہ نے اسی میں رکھا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو سنت پر گرائیں۔ اس پر ابن محمد بن سیرین جو تھے، یہ طبی رؤیا لکھنے والے ہیں۔ ایک آدمی خواب پوچھنے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا میں انڈے توڑ رہا ہوں، کہ اس کو باندھ دو، اس کو یہاں باندھ دو، یہ پلر ہے اس کے ساتھ باندھ دو، اس کو جانے نہ دینا۔ اور شاگردوں سے کہا کہ یہ بلاؤ بھائی قاضی کو بلاؤ، یہ کفن چور ہے، اس کی تعبیر یہ ہے۔ انہوں نے کہا حضرت قاضی کو نہ بلاؤ، میں کفن تو واقعہ چوری کرتا ہوں۔ کہا چھوڑ دیں گے، ایک بات بتاؤ۔ کہا کیا جب تم قبر کھولتے ہو، قبر جب تم کھولتے ہو اس وقت جو ہے جو وہاں میت اور لاش پڑی ہوتی ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ کہا اکثر ایسے ہوتا ہے ان کا چہرہ قبلے سے پھر رہا ہوتا ہے، اکثر دیکھا۔ اس پر وہ کہنے لگے یاد رکھنا جو آدمی جو ہے دین والوں کی علماء کی گستاخی کرے گا، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ قبر کے اندر چہرہ پھیر دیں گے۔ کہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں جاؤ قبر کھول لو، جاؤ قبر کھول لو۔ بشر حافی کون تھے؟ جس راستے پر گیا جس پہ لگا چور تھے، زندگی اچھی نہیں تھی۔ بشر حافی ننگے پاؤں چلنے والے، یہ کون تھے؟ اس لیے کہا یہ بشر حافی کمال آدمی تھے۔ بشر حافی چھوٹے آدمی تو تھے نہیں۔ یہ بشر حافی رحمت اللہ علیہ ایک تربوز پہ ہاتھ رکھا، لوگ لڑ رہے ہیں جتنی قیمت لے لو ہم دیں گے۔ ہاں زندگی اچھی نہیں تھی، قرآن کو خوشبو لگے اوپر رکھا۔ اللہ نے کہا تم نے ہمارے نام کو اونچا کیا، ہم نے فیصلہ کیا ہم تمہیں اونچا کریں گے۔ ہم نے یہ امام بخاری کے استاد بن گئے ہیں۔ اب یہ جو ہے کسی نے کہا فلاں گلی میں لید ہو گیا، آج بشر حافی فوت ہو گیا۔ کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہ وہ ننگے پاؤں چلتے تھے، جانور بھی اس راستے پر پخانہ اور لید نہیں کرتے تھے۔ یہ بشر حافی کا راستہ ہے، نیکی کا تعلق ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے جب سے مسلمان ہوا تھا اس وقت سے لے کر اب تک میں نے اپنے جو دایاں کندھا ہے اور اس پر جو فرشتہ بیٹھا ہے اس کو میں نے قلم حرکت دینے اور اٹھانے کا موقع بھی نہیں دیا۔ ہاں اٹھانے کا موقع بھی دیا میں نہیں دیا۔ وہ یہ سوچے اور جو نا وہ فرشتہ تو اس سے پاک ہے، اللہ نے اسے بنایا ہے، وہ معصوم ہے فرشتے گناہوں سے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ جو حکم دیتے ہیں وہی لکھتے ہیں۔ اب جو اپنی ڈیوٹی پر ہے، اس لیے میرے محترم ہمارے فرشتے تو رکے نہیں ہیں، ان کے فرشتے سے قلم نہیں اٹھایا۔ تو اس لیے ہم دیکھیں ہاں کہنے لگے یہ بڑی بڑی جو ہے یہ سیاست کو یہ بڑی بڑی کتابیں جو تھی، ہاں یہ بڑی کتابیں ایک مسلمان تھا ایک عیسائی تھا، ساری جمع کر دی ہیں، کتابوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے ساری ہدایہ ایک ہندو عورت تھی اس کے پاس آتی تھی کہ ایک وقت آئے گا یہ سارا بیان جگہ لے لے گا، ساری صفات ختم ہو جائیں ساری۔ ہاں پولیس والے بڑھ جائیں گے، پولیس والے اس کی کثرت ہو جائے گی، لیکن جرائم پیشہ جو ہے بڑھ جائیں گے۔ اذا اتخذ الفیء دیولا والامانۃ مغنما، اب یہ امانت کو جو مغنم سب سے پہلے جو مقدم کیا ہے، اس نے کہا امانت تو لوگ اچھے آدمیوں کے پاس رکھتے ہیں نا، نیک کے پاس رکھتے ہیں نا، متقی کے وقت یہ سب سے پہلے خیانت کریں گے۔ اذا اتخذ الفیء دیولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل امرأة، ساری 15 نشانیاں بیان کی، خصفا ومسخا وقذفا وآیات تتابع کا نظام بال قطع سلک، کہنے لگے جیسے تسبیح ٹوٹتی ہے دانے نکلتے ہیں ایسے ہو جائے گا، اللہ کے پے در پہ عذاب آئیں گے۔ یہ عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، کبھی اولاد کی شکلیں ہیں، کبھی دوسری شکلیں ہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ ناراض ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہاں اب ایری چوٹی کا زور لگانا ہے، ہمت کرنی ہے، مالک کو خوش کرنا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے۔ ہاں پہلے زمانے میں تو چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے تھے میں فکر کرتی تھی، چھوٹا بچہ ہے چھوٹا بچہ، ماں نے سوچا میرا بیٹا ولی بن جائے، نیک بن جائے، اچھا بن جائے، کسی کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیکھا، وہ چلی ایک آدمی میں یہ اللہ والا ہے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، جب ہاتھ دے دیا اس بچے نے چند دن پڑھنے کے بعد پڑھا تو 3-4 مہینے ہوئے نا، اور ہم جو چلہ لگاتے ہیں سال لگاتے ہیں، دھیان سے یہ واقعہ سنیں، اس پر پھر بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو اب یہ جو چھوٹا بچہ ہے اب یہ اسے ماں یاد آئی، باپ تو فوت ہو گیا تھا۔ استاد نے کہا، استاد کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، استاد نے کہا کہ آج تم اتنا سبق یاد کر کے آ جاؤ پھر ہم تمہیں چھٹی دے دیں گے۔
پہلے سے ترتیب سے ہٹ کر اگر پہلے وہ سناتا 3 صفحے، استاد نے دے دیا سبق جو سے آدھا سپارہ، تھوڑی دیر بیٹھا، رونے لگا، آنکھوں میں آنسو ہے، سوچنے لگا۔ اب اس سوچ پر جو ہے، اس رونے پر، اس سوچ کے اوپر جو ہے اسے یہ سوچ ہے میری ماں گھروں میں کام کرتی ہے، کام زیادہ ملے تو وہ اللہ کا نام لیتی تھی، کام ہو جاتا تھا۔ استاد نے تو اب ایسا کر دیا ہے، اے اللہ تیرا نام لیتا ہوں، سبق یاد ہو گیا۔ استاد صاحب کے پاس گیا، سنائے، ایک اٹکن بھی نہیں آئی۔ استاد سمجھ گیا ہے، بھانپ گیا ہے کہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ الگ سے ہے۔ استاد نے چھٹی دے دی، گھر گیا، کہا دروازہ کھولو، دستک دی، ماں آئی، کہا کون؟ کہا آپ کا بایزید بستامی۔ کہا یہ میرا بایزید بستامی نہیں ہو سکتا، یہ گھر یہ میں تو اس سے دیکھ کر آئی تھی، اللہ والا بنے گا تب آئے گا۔ بہت رویا، بہت رویا، ماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ اب واپس آنا پڑا، استاد کے پاس آیا، آنکھیں سوجی، رو رہا تھا۔ استاد نے بچے کو اپنے پیار دیا، گود میں لیا، بیٹا کیا بات ہے؟ کہا استاد جی یہ بات ہے۔ کہا دل تو آپ کا بہت ٹوٹا۔ کہا دل بہت ٹوٹا ہے۔ کہا اتنی مجھے بات سمجھ میں ہے، ماں میری دشمن نہیں ہے، ماں ہے میری خیر خواہ، ماں ہے میری خیر خواہ، میری ماں میری دشمن نہیں ہے۔ اب استاد صاحب نے اسے پڑھانا شروع کیا۔ ایک دن اب پڑھتے پڑھتے جو ہے لمبا عرصہ ہو گیا، ایک دن ساتھ والے کمرے میں ہچکیاں لے رہے تھے، رو رہے تھے۔ اللہ کے نبی خواب میں استاد صاحب کے پاس، کہا یہ بایزید بستامی اب جو ہے ہمارا ولی بن گیا، اب اسے اجازت دے دو۔ اٹھے، کہا اٹھو، ہمارے سینے سے سینہ لگاؤ، اب تم جاؤ۔ کہا کتنے عرصے کے بعد جا رہے ہیں؟ 15 سال کے بعد جا رہے ہیں، 15 سال کے بعد جا رہے ہیں۔ 15 سال ہمارے مدرسے میں طالب علم پڑھتا تھا عبد الرحیم، وہ آیا، آج سے 2005-6 کی بات ہے، افغانستان کا طالب علم تھا، یہاں پر آیا، چھٹیاں بھی یہیں پر۔ ایک دن کہنے لگا، ہم اکٹھے بیٹھے تھے، کہنے لگا کہ وہ میری امی نے مجھے کہا تھا جب تو حافظ بن جائے گا نا، تیرا گزر میری قبر کی جھاڑیوں پر ہوگا۔ یہ میرا اپنا خود واقعہ ہے۔ اس نے کہا، میں نے کہا عبد الرحیم بتاؤ اب؟ کہنے کہ اب جو ہے اب گھر جانا ہے۔ میں نے کہا آپ کی امی کا کیا بنا؟ زندہ ہیں، فوت ہو گیا؟ کہنے کہ وہ 6 مہینے پہلے خط آیا تھا، امی فوت ہو گئی، امی جو ہے فوت ہو گئی ہیں، اب جو ہے یہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے، اب میرے گردان بھی ہو گئے، میں گھر جاؤں گا۔ یہ قربانیاں دی ہیں، ظاہری بات ہے، پھر یہ بڑوں نے دی تھی، اب ہم وہ پھل تو کھا رہے ہیں اور اس باغ کو پانی نہیں دے رہے، پھر خشک ہو جائے گا، پھر اگلی نسلوں میں کیسے دین چلے گا؟ بیٹا بات نہیں مانتا، پوتا بات نہیں مانتا، نماز کے لیے بھی نہیں لا سکتے ان کو، گھر والی سے بات کرتے ہیں تو جان نکلتی ہے، سروزے سے کہیں گے گھر والی کو کیسے بنائیں گے؟ اور بھائی کہنا پڑے گا، یہ سارے زخم چلانے پڑیں گے، یہ دل پہ یہ جب چلے گا تھوڑا سا جو ہے زخم ہوگا، پھر کام بن جائے گا۔ اس لیے اللہ نے جو ہے سارے وعدے اس مبارک کام کے ساتھ ہیں۔ حیات الصحابہ میں پڑھا جو یہ کام کیا تھا، اللہ نے ان کو بھوکا مارا ہے صحابہ کو، ایک ایک حضرت علی فرماتے تھے سارا ایران جو ہے، سعد بن ابی وقاص جب وہاں پر گئے تھے اور وہ سارا جو ہے 90 کلو کا تاج اوپر تھا اور جو ہے 180 میل لمبی انہوں نے جو ہے ہیرے اور جواہرات سونے کی سڑک بنائی اور 1,40,000 کیلیں لگائی ہوئی تھی اور سارا بیت المال میں آیا۔ ایک عبد الرحمن کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 خرب اور 10 ارب اور 10 لاکھ کچھ اللہ نے دینار دیا۔ پاکستان ان کے لیے ایک مکان تھا۔ حضرت عثمان ذو النورین کو 1.5 لاکھ اشرفیاں، 1.5 لاکھ، اور اس طرح جو ہے 5 کروڑ جو ہے حضرت زبیر بن عوام، عبداللہ بن زبیر کو اللہ نے مال دیا، ایک ایک کا۔ پھر یہ مال اس لیے تھا یہ عیاشیاں کریں؟ کہا نہیں، اس لیے تھا کہ اللہ کے اوامر کو پورا کرو، نکلو بیر، ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرو۔ اس لیے ایک اللہ نے مبارک کام دیا ہے۔ یہ مجمع جو ہے یہ سلجھا ہوا ہے، سمجھدار مجمع ہے، نیک مجمع ہے، یہ اوروں کو لینے والا ہے، اس لیے فرمایا کام لو۔ ہمارے حضرت مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرمایا کرتے تھے کام پر ڈالنا اصل ہے، پیار دو، شفقت دو۔ یہ پیار اور شفقت ان نوجوان یہ کہاں جا رہے ہیں؟ اس لیے جو ہے آپ اس طرف آ جائیں۔ آپ کو کیا بتائیں، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں ایسے ایسے نوجوان ہیں، ایسی ایسی کارگزاریاں سنیں، واللہ زبان پہ نہیں لا سکتے، زبان پہ نہیں لا سکتے۔ امت کہاں چلی گئی ہے؟ امت کہاں چلی گئی ہے؟ اس لیے اس کام کو خیر بات نہ کہہ دینا، ہمت کر کے آپ بڑھیا اپنے آپ کو سارے عزائم کریں، ہاں ہمت کر کے فرمائیں۔ 4 مہینے کیا نام ہے؟ نبید علی انشاءاللہ ملکوں کے لیے نازل فرمائیں، اپنے اپنے حلقوں سے، اپنے اپنے علاقوں سے، اور عالم